بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افسوس بھی ہوا یہ خبر دیکھ کے۔ تو یہ جو ابھی 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا میاں والی میں کہ ایک ننھی سی پری، ایک پیاری سی بیٹی، صرف ذرائع کے مطابق صرف 7 دن کی، تو اس کو اس کے باپ نے، اللہ اکبر، یہ بات کرتے ہوئے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سگا باپ جو ہے اپنی اس بیٹی کو مارے کہ جو ابھی تک بول بھی نہیں سکتی۔ تو اس نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو فائر کر کے شہید کیا ہے، کسی اور چیز سے بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ نحل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو کظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، اور یتوارا من القوم من سوء ما یبشر بہ، اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اس بشارت کو بیٹی والی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا۔ اللہ نے فرمایا الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتا ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بہت ہی برا یہ فعل کرتے ہیں۔ تو جس یہ لڑکے نے کیا ہے کام، ظاہر ہے اس کے پاس علم نہیں تھا دین مصطفیٰ کا۔ اگر دین کا علم اس کے سینے میں ہوتا نا، تو پھر جب بیٹی اس کے گھر میں آئی تھی تو اس کو اتنی خوشی ہوتی کہ اللہ پاک نے میرے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیجا ہے۔ تو وہ ایسا اقدام کرنے کے بجائے وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا، اپنے ماں باپ کو بتاتا، اپنے محلے داروں کو بتاتا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی ہے۔ تو میرا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی ایسے ہیں، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کی ہم امید نہیں کر سکتے، جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے، لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس نے یہ بہت برا عمل کیا ہے، بہت غلیظ فعل کیا ہے۔ 30ویں پارے میں سورت جو ہے نا تکویر، اذا الشمس کورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ جو ایسا کریں گے نا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے باپوں سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے مخاطب ہوگا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، اس کے باپ سے اللہ رب العالمین بات نہیں فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی زید بن عمر بن نفیل کو جب یہ پتہ چلتا کہ فلاں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ اسے دفن کرنا چاہتا ہے، تو آپ دوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے اور اس بچی کی جو پرورش ہے، اس کے شادی وغیرہ کے جو اخراجات ہیں، ساری کی ساری ذمہ داری آپ اٹھاتے اور اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالنے سے بچا لیتے۔ اور ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علامہ علوسی نے طبرانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، تو کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا، یہ سنیے ابھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے نیک کام بھی کیے ہیں، کیا مجھے اجر ملے گا ان کا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک خاموش ہیں، لیکن انہوں نے مثال دی۔ یہ جو صحابی رسول عرض کر رہے ہیں نا، تو عرض کرتے ہیں مثلا میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کے عوض میں نے 10 جو بھینس ہوتی نا، غابن جو ہوتی ہے نا، بھینس ہوتی ہے بچہ جننے والی جو ہوتی ہے، اور وہ دیں، اور اونٹنیاں اور ایک اونٹ جو ہے نا بطور ہدیہ میں نے ان کے باپوں کو دیا ہے، تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے نا وہ تمہیں مل گیا ہے، وہ مل گیا ہے کہ تجھے اللہ پاک نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی ہے اور تجھے نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا ہے، اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ اب بیٹیوں کے فضائل پر مشتمل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، اے نادان جس نے اپنی بیٹی کو فائر مار کے شہید کر دیا، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے۔ فرشتے گھر میں آتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بچی کا احاطہ کر لیتے ہیں اپنے پروں سے، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یار اس کی کیا قسمت ہوگی کہ جس کے سر پر ہاتھ جو پھیر رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہے، اور وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ تو فرمایا کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی تو جو اس کی کفالت کرے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت تک ایسے بندے کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے یعنی یہ سانحہ جو ہوا، اگر کسی کو معلوم پڑ جاتا تو وہ ان سے بچی لے کے اس کی کفالت کرتا، یا بچی کی ماں سے رابطہ کر کے تو اس کی کفالت کرتا، یا اس لڑکے کو سمجھا دیتا، یا ایسا کوئی معاملہ بن جاتا جس سے اس پری کی اس ننھی سی جان جو ہے وہ بچ جاتی، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، اور فرمایا اچھی تعلیم دے، اور اللہ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اپنی بیٹی کو بھی نعمت دے، تو فرمایا وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے 70 حجاب یعنی کہ پردہ ہوگی۔
جہنم کے اور اس بندے کے درمیان 70 پردے حائل کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیے گا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے، انہیں پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے ان کو کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ اور آگے سنیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں بھی تھیں، تو میں نے ان کو 3 کھجوریں دے دی، تو اس عورت نے نا اپنی بیٹیوں کو ایک کھجور دے دی، تیسری جو کھجور تھی وہ خود کھانے لگی جب، تو بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ایسا ہی کرتی ہے، مانگ لیتی، والدین سے ہی مانگنا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ بھی مانگ لی، اس عورت نے آدھی کھجور دے دی توڑ کر۔ تو آپ فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تعجب ہوا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے پھر یہ حضور کو بتایا، اس بات کا میں نے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے سبب، جو پہلے ایک کھجور دے دی نا، بعد میں بھی بیٹیوں نے مانگی تو پھر آدھی کھجور دے دی، حضور فرما رہے ہیں اس عمل کے سبب اللہ پاک نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ آخری حدیث پاک سنیے گا، فرمایا کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے، وہ صاحب مال ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ کرام نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک کا بھی ذکر کرتے تو حضور علیہ السلام اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ آج کی جو ویڈیو بس اختتام ہوا اس کا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ میں گزارش کروں گا جتنے بھی میرے دیکھنے والے دوست ہیں، ویڈیو میری بہنیں بھی ہوں گی، تو گزارش یہی ہے کہ جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اچھی ویڈیو بناتا ہے، فحاشی والی نہیں، اچھی ویڈیو بناتا ہے، اسلامی ویڈیو بناتا ہے، قرآن پہ بناتا ہے، حدیث پاک پہ بناتا ہے، اسلامی سوالات پہ بناتا ہے، تو اس سے ہٹ کے بھی دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے جس میں فحاشی نہیں ہوتی ہے، یعنی اچھی ویڈیو ہوتی ہے، آپ ان سب کا ساتھ دیجئے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا سبسکرائب کریں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایسے انگلی لگانے سے ہو جاتا ہے، لائک بھی ہو گیا، شیئر بھی ہو گیا، کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یا کوئی اپنی بندہ رائے پیش کر دیتا ہے کہ آپ اپنا یہ کام ایسے کر لیں، یا 1000 باتیں ہوتی ہیں، کسی کی اصلاح اگر کرنی ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دوست جو ہے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔